سفید گلابی ہاتھوں سے اپنی چادر کو پکڑے وہ آج اس ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی۔ وہ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے آئی تھی۔ وہ متلاشی نظروں سے کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ تبھی سامنے والی ٹیبل سے اٹھ کر معیز احمد اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرور تھا، محبت کی کشش تھی۔ وہ بڑے میٹھے انداز میں زویا کو دیکھ رہا تھا، جو آج اس کے کہنے پر اسے ملنے آئی تھی۔ اسے ساتھ لیے ایک ٹیبل کے پاس آیا تھا۔ اب وہ دونوں ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے، لیکن زویا کو ریسٹورنٹ کے ماحول سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ نہ صرف ٹیبل کے ارد گرد پردے لگے ہوئے تھے، بلکہ تیز روشنی ہونے کے بجائے ہلکی ہلکی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ریسٹورنٹ کا ماحول کافی خوابناک تھا، لیکن زویا کی دھڑکنیں بہت زور زور سے چل رہی تھی۔ وہ یہاں آ کر شدید گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی۔ اوپر سے مسلسل معیز احمد کی نگاہیں اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ اسے معیز کا اس طرح دیکھنا بہت کنفیوز کر رہا تھا، اور کچھ دیر بعد اچانک ہی وہ اپنی چیئر سے اٹھ کر اس کے قریب بیٹھا تو زویا گھبراہٹ کے مارے اچھل پڑی۔ یہ آپ یہاں کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ آپ پلیز سامنے والی چیئر پر جا کر بیٹھے، مجھے ایزی فیل نہیں ہو رہا۔ اس کا نرم و نازک سا وجود کانپ رہا تھا۔ معیز اس کی شرم و حیا دیکھ کر مسکرا دیا۔ کم آن یار، تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے میں ایک اجنبی اور ایک نامحرم ہوں تمہارے لیے۔ کیا تم بھول چکی ہو کہ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے؟ اب میں تمہارے لیے نامحرم نہیں ہوں، پھر تم اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ وہ جیسے اس کی حالت سے لطف اٹھا رہا تھا۔ زویا کے ماتھے پر پسینے کی چمک تھی۔ اسے کیسے بتاتی کہ وہ آج ایک ایسا فیصلہ کرنے آئی ہے جس کے بارے میں شاید معیز احمد نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں اتنے دنوں سے تمہاری منت سماجت کر رہا تھا کہ ایک دفعہ مجھ سے ملنے آ جاؤ۔ ایک تو تمہارے گھر والوں نے 6 مہینے کا وقت رکھ دیا رخصتی کے لیے، اسے تو بالکل بھی صبر نہیں ہو رہا۔ اوپر سے تم اتنے نخرے کرتی ہو ملنے میں، یقین نہیں آ رہا کہ آج میرے ایک بلاوے پر ملنے چلے آئی ہو۔ معیز اسے بڑی محبت باش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں آپ سے کچھ کہنے آئی ہوں۔ وہ مسلسل نظریں جھکائے ٹیبل کو دیکھے جا رہی تھی۔ معیز مسکرا کر کہنے لگا، جو کچھ کہنے آئی ہو نا کہہ لینا، لیکن میرا خیال ہے پہلے کچھ آرڈر کر دیتے ہیں۔ معیز نے جیسے ہی مینیو کارڈ اٹھایا فوراً ہی زویا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں یہاں کچھ کھانے پینے یا آپ سے ملاقات کرنے نہیں، بلکہ آپ کو اپنا ایک فیصلہ سنانے آئی ہوں۔ میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں۔ میرا اور آپ کا نکاح بھلے ہی گھر والوں کی رضامندی سے ہوا، لیکن اس میں میری کوئی رضامندی نہیں۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لیں، کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنی۔ زویا نے بڑی دقت سے یہ الفاظ ادا کیے تھے، جبکہ معیز کی نگاہیں اس کے ہلتے ہونٹوں پر تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ نازک سی لڑکی جو اس کے دل میں بس گئی تھی، اس کے ایک ایک نقوش سے اسے حد سے زیادہ محبت ہو گئی تھی، وہ آج اسے یہ کہنے آئی تھی کہ معیز احمد اس سے دستبردار ہو جائے۔ ایک دم ہی وہ غصے بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم نے یہ سوچا بھی کیسے زویا؟ مبشر کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ تم میرے جسم میں نہیں بلکہ روح میں بس گئی ہو، اور تمہارا اور میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اگر تم نے دوبارہ یہ کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں تو ایسا کبھی سوچنا بھی مت، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور اگر تمہارے دل میں کوئی اور ہے تب بھی میں تم سے یہ بات اچھی طرح جان لوں کہ تم صرف میری ہو۔ محبت بھرا لہجہ اچانک کے غصے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ زویا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، لیکن آپ میرے ساتھ یوں زبردستی نہیں کر سکتے۔ جب میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا ہی نہیں چاہتی تو آپ بس آگے ایک لفظ بھی نہیں۔ معیز نے ایک دم ہی اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ بہت چاہت سے تمہیں اپنایا ہے، اور اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑ دوں یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج ہی تمہیں میں اس نکاح کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی معیز نے سختی سے اسے اپنے دونوں بازوؤں میں جکڑ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کی سخت گرفت پر زویا کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن معیز غصے کی کیفیت میں اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ اچانک اس کی نظر زویا کی بند ہوتی آنکھوں پر پڑی تو وہ بوکھلا گیا۔ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر وہ اس کی بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ 6 ماہ بعد ایک چھوٹی سی شادی کی تقریب تھی، اجمائیوں اور مہندی کا فنکشن تھا۔
معز احمد کی ماں شگفتہ بیگم بڑے اصرار پر معز کو اپنے ساتھ لائی تھی۔ ان کی بڑی شادی شدہ بیٹی عالیہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ آج ایک خاصی مقصد سے شادی کی تقریب میں آئی تھی، جو ان کے کسی رشتہ دار کی بیٹی کی شادی تھی۔ معز احمد جو اب 28 سال کا ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک وہ کمبارہ تھا۔ جب سے اس نے اپنے باپ کا کاروبار سنبھالا تھا، تب سے شگفتہ بیگم اس کوشش میں تھی کہ معز کا گھر بس جائے، لیکن اسے کوئی لڑکی ہی پسند نہیں آتی تھی۔ وہ اتنی لڑکیوں کی تصویریں دکھا چکی تھی، رشتے والی عورتوں کو بول بول کر تھک گئی تھی کہ کسی ایسی لڑکی کی تصویر دکھاؤ جو ایک نظر میں ہی معز کو پسند آ جائے، لیکن لاکھ کوشش کے باوجود بھی ابھی تک انہیں ایسی کوئی لڑکی نہ ملی تھی جو ان کے لاڈلے بیٹے کو پسند آ سکے۔ اسی لیے خاص طور پر آج وہ شادی میں آئی تھی۔ پاس ہی معز بیٹھا تھا، جو مکمل موبائل میں مصروف تھا۔ ارد گرد کیا ہو رہا ہے اسے کوئی خاص پرواہ نہیں تھی، جبکہ عالیہ اور شگفتہ بیگم کی نگاہیں ایسی کسی لڑکی کی تلاش میں تھی جو ان کے بیٹے کو ایک نظر میں اچھی لگے اور وہ فٹافٹ اس کا رشتہ لے کر پہنچ جائے، تاکہ اپنے بیٹے کے سر پر سہرا سجانے کا ارمان جلدی پورا کر سکے۔ معز، جس کی پوری توجہ اپنے موبائل پر تھی، اچانک یہ لڑکیوں کی اس بھیڑ میں اس کی نظر کسی پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ لڑکیوں کا ایک ہجوم تھا جو اس مہندی کی تقریب میں شامل تھا، لیکن وہ سب سے الگ تھی۔ سفید رنگ کا سادہ سا لباس پہنے، کندھوں پر سلک کا دوپٹہ، بالوں کی سادہ سی چوٹی بنائے وہ ایک کونے میں بیٹھی سب لڑکیوں کو معصومیت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت، خوبصورتی اور دلکشی نے معز کو جیسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو دیکھ کر چونک جائے۔ وہ سب لڑکیوں کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ ان سب سے الگ ہے، لیکن وہ خود بھی اپنی خوبصورتی سے شاید آگاہ نہیں تھی، کیونکہ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ اتنی خوبصورت کہ معز نے اپنی زندگی میں خوبصورتی اور معصومیت کا ایسا حسین امتزاج شاید کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کا دل اس لڑکی کو دیکھ کر دھڑکنے لگا۔ وہ خود بھی اپنے اوپر حیران ہو رہا تھا، خود کو وہ کسی 18 سال کے ایک نوعمر لڑکے کی طرح محسوس کر رہا تھا۔ سفید رنگ کا لباس پہنے وہ اپسرا سی لڑکی، جسے معلوم ہی نہیں تھا کہ کوئی اسے اتنے غور سے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ اپنی ماں سے سرگوشی میں کہنے لگا، امی وہ لڑکی کون ہے؟ شگفتہ بیگم نے جھٹ سے اس کی سرگوشی پر توجہ دی اور اس لڑکی کو دیکھنے لگے جس کی طرف معز نے اشارہ کیا تھا۔ اس کی پسند پر حیران رہ گئی۔ ارے وہ زویا، اس کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ تمہاری خالہ بطول کی بیٹی ہے، وہی خالہ بطول جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، جو ایک گورنمنٹ ٹیچر ہے۔ یہ میری کزن کی بیٹی ہے۔ بیٹا یہ تو تم سے بہت چھوٹی ہے، ابھی تو یہ 18 سال کی ہوئی ہے۔ شگفتہ بیگم حیران تھی، لیکن معز کے اندر ایک 18 سالہ نوجوان لڑکا انگڑائیاں لے رہا تھا۔ اچانک اسے زویا سے بہت زیادہ محبت محسوس ہوئی تھی۔ اپنے اندر ایسا رومانس، ایسے جذبات کبھی محسوس ہی نہیں ہوئے تھے۔ تبھی وہ ماں سے سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، بس یوں سمجھ لے آپ کے بیٹے کی پسند کی لڑکی مل گئی ہے، میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ عالیہ اور شگفتہ بیگم دونوں ہی حیران رہ گئی تھی، لیکن وہ کچھ پریشان بھی ہو گئی، کیونکہ کافی عرصہ پہلے جب ان کی زویا کی ماں سے ملاقات ہوئی تھی تو باتوں ہی باتوں میں بطول نے تذکرہ کیا تھا کہ زویا کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے، وہ بھی اسی کی طرح ایک گورنمنٹ کالج کی لیکچرار بننا چاہتی ہے۔ ابھی بھی اس نے کالج میں شاید ایڈمیشن لیا تھا۔ اتنی جلدی شاید بطول اپنی بیٹی کی شادی نہ کرے، لیکن ان کے بیٹے کو پسند بھی آئی تو ایک 18 سال کی نوعمر اور معصوم لڑکی جس نے ابھی ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ لیکن پھر ان کی نظر زویا کے معصوم چہرے پر پڑی۔ بہت سی زیادہ خوبصورت تھی، سفید رنگت، دبلی پتلی جسامت، حیا اور پاکیزگی اس کے چہرے سے ٹپکتی تھی۔ ایسے میں معز کا اسے پسند کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ایک کر تو وہ خوش ہو رہی تھی تو دوسری طرف پریشان بھی، کیونکہ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اگر بطول نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تو معز کا دل ٹوٹ جائے گا۔ دوسری طرف وہ خوش اس بات پر ہو رہی تھی کہ عرصے بعد معز نے کسی لڑکی کو پسند کیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں مبتلا تھی، اچانک ہی مہندی کا شور اٹھا۔ سب لڑکیاں جمع ہو کر مہندی کی پلیٹیں لینے جا رہی تھی۔ معز بھی مسلسل زویا پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اچانک ہی زویا کو کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی تو حیران رہ گئی۔ شگفتہ آنٹی کا بیٹا اسے مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔
وہ اسے جانتی تھی۔ عرصے پہلے اس نے کسی رشتہ دار کی شادی میں معیز بھائی کو دیکھا تھا۔ وہ اسے بالکل اپنے بڑے بھائی جیسا تصور کرتی تھی۔ لمبا چوڑا وجود، سنجیدگی اور متانت اس کے چہرے پر ہر وقت موجود رہتی۔ ایسے میں زویا دل ہی دل میں سے دیکھ کر سوچتی تھی کہ اگر اس کا کوئی بڑا بھائی ہوتا تو وہ بالکل معیز جیسا ہوتا۔ لیکن آج انہیں کیا ہوا ہے؟ یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ دل ہی دل میں سوچتی، حیران اور کوفت کا شکار ہوتی اپنی سہیلی نوال کو بلانے لگی اور پھر جلدی سے کمرے میں گھس گئی۔ وہ اپنی ماں کو تلاش کر رہی تھی۔ ویسے تو اس کی ماں بطول کبھی بھی شادی وغیرہ کی ایسی تقریبات میں نہیں آتی تھی، ہاں لیکن کبھی کسی عزیز رشتہ دار کی شادی ہوتی تو پھر انہیں شادی اٹینڈ کرنی ہوتی تھی۔ انہوں نے ایک ایسی زندگی گزاری تھی جس میں کسی مرد کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ زویا صرف 3 سال کی تھی جب ان کے شوہر نے انہیں بغیر کسی وجہ کے طلاق دی تھی۔ وجہ بہت معمولی تھی، وہ کسی اور کو چاہتے تھے اور شادی کے بعد بھی ان کی محبت کی شدت اس کے لیے کم نہ ہو سکی، اور پھر اس کے کہنے پر ہی اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیا۔ خوش قسمتی سے بطول نے گریجویشن کر رکھا تھا جس کی وجہ سے انہیں جلدی ایک سرکاری نوکری مل گئی۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو اکیلے پالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تبھی تو ان کی بیٹی زویا کو مرد ذات کے وجود سے شدید نفرت محسوس ہوتی۔ جب کبھی وہ اپنے باپ کے بارے میں سوچتی تو اسے اپنی ماں کی زندگی پر بہت شدت سے رونا آتا کہ کیسے انہوں نے پوری زندگی اس کی خاطر اکیلے گزار دی۔ دونوں ماں بیٹی نے پوری زندگی ایک کمرے کے مکان میں گزاری تھی، اور مکان بطول نے اپنی محنت کی کمائی سے بنایا تھا۔ اپنی بیٹی کی تربیت بھی انہوں نے بہت ہی اچھی کی تھی۔ سگھڑ، سلیقہ شوار، ادب و تہذیب والی زویا کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ شکل و صورت کی بھی وہ بے مثال تھی۔ باغ کے سر پہ نہ ہونے کا اس نے کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا، کیونکہ وہ لڑکوں سے کوسوں دور رہتی تھی۔ کالج میں پڑھنے والی نوال اس کی گہری دوست تھی۔ وہ نہ صرف اس کی کزن تھی بلکہ وہ اپنے دل کی ہر بات بھی اس سے شیئر کرتی رہتی تھی۔ ابھی بھی نوال نے اسے متوجہ کیا تھا۔ وہ دیکھو شگفتہ آنٹی کا بیٹا معیز تمہیں کیسے دیکھے جا رہا ہے، میں کب سے نوٹ کر رہی ہوں۔ نوال نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے کوفت زدہ انداز میں پلٹ کر دیکھا تھا۔ معیز کی نگاہیں ابھی بھی اس پر جمی تھی۔ وہ کچھ حیران پریشان ہوتی خود کو یہاں سے غائب کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی اپنی ماں سے کہنے لگی، امی گھر چلیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ بطول نے بیٹی کے چہرے پر پسینہ دیکھا تو حیران رہ گئی، پھر کہنے لگی، اچھا چلو چلتے ہیں۔ کیا ہوا ہے بیٹا تمہاری طبیعت کو؟ بطول پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، بس کچھ نہیں، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی امی، گھر چلتے ہیں۔ در حقیقت وہ معیز کی نگاہوں سے پریشان ہو گئی تھی۔ جیسی بطول نے جانے کے لیے قدم بڑھایا، اچانک انہیں شگفتہ کی آواز سنائی دی تھی، بطول رکو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ یہیں پر سارے معاملات جیسے طے کرنا چاہتی تھی۔ ابھی معیز نے انہیں اپنی پسند سے آگاہ کیا تھا، ایسے میں وہ جلدی بطول سے بات کر کے رشتے کا سلسلہ بڑھانا چاہتی تھی۔ بطول شگفتہ سے کہنے لگی، معاف کرنا شگفتہ بہن، ابھی زویا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، میں گھر جا رہی ہوں، پھر ملیں گے بارات میں انشاءاللہ، تو پھر آپ سے بات ہوگی۔ بطول نے مناسب انداز میں معذرت کر لی تھی۔ شگفتہ کے چہرے پر تھوڑی مایوسی پھیل گئی، لیکن اب انہیں کل کا انتظار کرنا تھا۔ سفید رنگ کا کرتا شلوار پہنے آج وہ بارات کی تقریب میں آیا تھا، باوجود اس کے کہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اپنی فیکٹری میں بہت زیادہ مصروف تھا۔ کاروبار کی ساری ذمہ داریاں اس نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھی تھی، لیکن آج وہ شادی میں آیا تھا تو صرف اور صرف زویا کی خاطر، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ نہ جانے اسے کیوں پورا یقین تھا کہ زویا ضرور شادی میں آئے گی۔ اب اس کی نگاہیں صرف اسے تلاش کر رہی تھی، جبکہ شگفتہ بیگم بھی اس انتظار میں تھی کہ کب انہیں بطول نظر آئے اور وہ ان سے زویا کے بارے میں بات کرے۔ لیکن پوری شادی کی تقریب گزر گئی، دونوں ماں بیٹی کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ شگفتہ کے چہرے پر تو مایوسی تھی ہی، لیکن معیز کو حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنا ایک اہم کام چھوڑ کر صرف اور صرف اس محجبین کی جھلک دیکھنے کے لیے شادی کی تقریب میں آیا تھا، لیکن وہ یہاں کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ گھر گیا تو غصے کی کیفیت اس کے چہرے پر آیا تھی۔ امی، آپ کل ہی جا کر بطول خالہ سے شادی کی بات کریں۔ شگفتہ اس کی جلد بازی دیکھ کر حیران تھی۔ کیا ہو گیا معیز، اتنی بھی کیا جلدی ہو رہی ہے؟ بس میں نے کہا نا، میں اس لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا،
آپ جلد رشتے کی بات کریں اور 2 ماہ کے اندر اندر شادی کر دیں۔ شگفتہ بیگم ہنس ہنس کر بے حال ہو گئی تھی۔ کہاں تو وہ شادی کے لیے مان ہی نہیں رہا تھا اور اب وہ زویا کے لیے اتنا بے قرار ہو رہا تھا۔ ایک طرف تو وہ خوش تھی، دوسری طرف پریشان کہ کہیں بطول کسی وجہ سے رشتے سے انکار نہ کر دے۔ اگلے دن وہ عالیہ کو ساتھ لیے بطول کے گھر پہنچ گئی تھی۔ زویا صوفے پر لیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی شگفتہ آنٹی اور عالیہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ پنک کلر کے سادہ سے سوٹ میں وہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ عالیہ بھی مسکرا کر اسے گلے لگانے لگی۔ اس کے بھائی کی پسند واقعی بہت لاجواب ہے، وہ دل ہی دل میں سوچنے پر مجبور ہوئی تھی۔ بطول بھی دونوں ماں بیٹی کو اچانک اپنے گھر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، لیکن جب زویا کی غیر موجودگی میں شگفتہ بیگم نے ان سے رشتے کی بات کہی تو ان کے چہرے پر پریشانی کی کیفیت تھی۔ لیکن شگفتہ بہن، زویا تو ابھی پڑھ رہی ہے، میں اتنی جلدی کیسے شادی کر دوں؟ ابھی تو اس نے 2nd ایئر کے پیپر دینے ہیں۔ آپ کو پتہ تو ہے میری بیٹی کو پڑھنے کا کتنا شوق ہے۔ ہاں ہاں تو پڑھتی رہے، ارے شادی کے بعد بھی پڑھ لے گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بطول، میں تو تم سے تمہارا یہ قیمتی نگینہ مانگنے آئی ہوں۔ بڑی مشکل سے میرے بیٹے معیز کو کوئی لڑکی پسند آئی ہے۔ دیکھو مجھے انکار نہ کرو، تم جانتی ہو کہ میرے بیٹے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ ابھی تم نکاح کر دو اور زویا کے پیپر ہو جائے، پھر رخصتی کر دینا۔ بطول کچھ سوچنے پر مجبور ہوئی۔ صفائی ان کی ذات کے زویا کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر انہیں اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے تو زویا کے سر پر کون ہاتھ رکھے گا؟ ایسے میں اگر اس کی شادی ہوگی تو یہ سب سے بہتر ہو جائے گا۔ ابھی شوہر سے بڑا عورت کے لیے دنیا میں کوئی سہارا بھی تو نہیں ہوتا۔ بطول نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، لیکن زویا ان کی ساری گفتگو سن چکی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی یہ جانے کے بعد وہ پیر پٹکتی ماں کے سامنے آئی تھی۔ آپ نے صاف انکار کیوں نہیں کیا؟ مجھے نہیں کرنی ان کے بیٹے سے شادی۔ میں نے کہا نا مجھے بہت سارا پڑھنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اپنے خوابوں کے بارے میں آپ کی طرح ایک ٹیچر بننا چاہتی ہوں، ایک گورنمنٹ نوکری حاصل کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے مرد ذات سے کتنی نفرت ہے۔ چند سال وہ میرے ساتھ گزارے اور پھر مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، وہ بھی ایک بچے کے ساتھ۔ میں ایسی زندگی کبھی نہیں گزاروں گی۔ امی جیسی زندگی آپ نے گزاری ہے، زویا غصے سے کہے جا رہی تھی۔ تبھی بطول نے اسے جھاڑ دیا اور کہنے لگی، تمہاری زندگی کا فیصلہ میں کروں گی، میں تمہاری ماں ہوں، تم نہیں۔ تمہارے لیے جو بہتر ہوگا میں وہی کروں گی۔ بطول نے اسے خاموش کروا دیا تھا، لیکن اس رات زویا روتی رہی۔ دوسرے دن وہ کالج بھی نہیں گئی تھی۔ بطول اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھی، تبھی اس نے اس کی سہیلی نوال کو گھر بلا لیا۔ پھر سارا معاملہ اسے بتایا تو وہ حیران رہ گئی۔ پھر مسکرا کر کہنے لگی، مجھے تو پہلے ایسے لگ رہا تھا آنٹی کہ معیز بھائی زویا میں دلچسپی لے رہے ہیں، کیونکہ وہ شادی کی تقریب میں مسلسل زویا کو دیکھے جا رہے تھے، اور وہ کتنے اچھے، آخر زویا کو ان سے شادی پر کیوں اعتراض ہے؟ بطول سر پکڑ کر بیٹھی تھی، پھر تھکا کر کہنے لگی، تم ہی سمجھاؤ نوال بیٹی سے، کل سے بستر پر لیٹے روئے جا رہی ہے۔ پھر نوال اس کے کمرے میں آئی اور اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو اپنی امی کو یوں پریشان مت کرو زویا، تم کوئی چھوٹی بچی تو نہیں۔ زویا ایک دم ہی اس کے کندھے سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے سہاگ رات سے بہت ڈر لگتا ہے نوال، میں کبھی بھی اتنی ہمت نہیں کر پاؤں گی کہ کسی مرد کو اپنے جسم کو چھونے دوں۔ نہ جانے کیوں کوئی مرد میرے سامنے آتا ہے تو میرا وجود کانپنے لگتا ہے، میں کسی سے کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں کر پاتی، مجھے یہ فوبیا ہے۔ تم اس بات کو سمجھ سکتی ہو نا؟ امی نہیں سمجھیں گی، میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، بلکہ اپنی پوری زندگی تنہا گزاروں گی۔ نوال نے سر پکڑ لیا تھا، پھر جنجلا کر کہنے لگی، لیکن تمہیں یہ کب سے ہے؟ تم نے مجھے تو کبھی اس بارے میں نہیں بتایا۔ زویا روتے ہوئے کہنے لگی، تم بھول گئی کرن کو؟ کیسے اس نے اپنی بہن کو کھو دیا تھا؟ صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کی بہن کے شوہر نے شادی کی پہلی رات اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں پہنچ گئی تھی اور اگلے ہی دن اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ بات میرے حلق میں اٹک گئی ہے۔ مجھے پہلے اپنے باپ کی وجہ سے مرد ذات سے نفرت تھی، لیکن کرن کی بہن کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد تو میرے دل میں کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ تم پلیز امی کو مناسب الفاظ میں بتا دو کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ خوف میرے دل میں قید ہے، میں اس خوف سے کیسے نجات حاصل کروں؟ زویا ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ نوال اس کی بات سن کر پریشان ہوگی۔ دیکھو زویا، آنٹی بھی تمہاری وجہ سے کتنی پریشان ہے،
تم ان باتوں کو سوچنا چھوڑ دو، اور سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ مجھے یقین ہے معیز بھائی تمہاری زندگی کے ایک اچھے ہم سفر ثابت ہوں گے۔ وہ کتنے پڑھے لکھے اور میچور ہیں، وہ تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ نوال اسے ہر ممکن سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن زویا اپنے دل میں ابھی سے معیز کے لیے بے پناہ نفرت محسوس کر رہی تھی۔ پھر لاکھ اس کے انکار کے باوجود بھی بطول نے آخرکار شگفتہ کو ہاں کہی تھی۔ شگفتہ بیگم کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ شکر ہے میرے خدا، میرے بیٹے کی خواہش پوری ہوگی۔ وہ سجدہ شکرانے میں گر پڑی، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے معیز سے حد سے زیادہ محبت تھی۔ پھر جب انہوں نے یہ خوشخبری معیز کو سنائی کہ بطول نے زویا کے لیے ہاں کر دی ہے تو وہ بہت خوش ہوا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ رخصتی 6 ماہ بعد ہوگی تو وہ غصے میں آ گیا۔ یہ کہ امی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ 2 ماہ سے زیادہ کا وقت نہیں لینا، تو پھر آپ نے 6 مہینے کا وقت کیوں رکھ دیا؟ شگفتہ بیگم اس کی دیوانگی دیکھ کر حیران تھی۔ اتابلے کیوں ہو رہے ہو لڑکے؟ اتنی جلد بازی نہیں کرتے۔ یہ تو شکر ہے کہ بطول نے رشتے سے انکار نہیں کیا، شگفتہ بیگم نے اسے سمجھایا تھا، لیکن وہ اپنے بے قرار دل کو کیسے سمجھاتا؟ رات کو بستر پر لیٹتا تو چھم سے اس کا پری چہرہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا۔ آج تک اس نے اپنے دل میں اتنی بے قراری، اتنی محبت کسی کے لیے محسوس ہی نہیں کی تھی۔ بس وہ اسے اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا، زویا کو بتانا چاہتا تھا کہ پہلی نظر کی محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ تو ایک دیوانگی کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ سہاگرات کے حوالے سے اس نے ابھی سے ہی بہت سے خواب دیکھ لیے تھے۔ اسے اب جا کر پتہ چلا تھا کہ وہ حد سے زیادہ رومانس پسند ہے۔ اپنے دل کی رومانٹک فیلنگز محسوس کر کے وہ خیالوں میں کبھی اس کے چہرے کو چھوتا تو کبھی اس کے حسین لمبے سیاہ بالوں کو، اور پھر اب تو نکاح کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے جا رہی تھی۔ زویا اسے اتنی آسانی سے مل جائے گی، اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کر رہا تھا۔ نکاح کی ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کی گئی تھی، لیکن زویا کی آنکھیں بہت سرخ تھیں۔ وہ دل ہی دل میں اپنی ماں سے خفا تھی۔ اس کی ماں نے اس کے انکار کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ اسے اس کی نادانی تصور کرتے ہوئے مسلسل سمجھانے میں مصروف تھی۔ سادہ سا لال رنگ کا نکاح کا جوڑا شگفتہ بیگم نے اپنی پسند سے بنوایا تھا، اور وہ بہت چاہت سے سارا سامان پہلے ہی بھجوا چکی تھی۔ نکاح کی تقریب میں بس خاص رشتہ داروں نے شرکت کی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد زویا دلہن بن کر تیار ہو گئی تھی۔ نوال نے اس کا ہلکا میک اپ بھی کر دیا تھا۔ وہ اس سادگی بھرے روپ میں بھی چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ بار بار زویا کو دیکھ کر بطول کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد نکاح ہو گیا۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ سب سے زیادہ خوش تو دلہے صاحب نظر آ رہے تھے۔ معیز کی خوشی دیدنی تھی۔ نوال مسلسل اسے چھیڑے جا رہی تھی۔ تبھی وہ نوال کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، کوئی ملاقات کا بندوبست نہیں کرو گی؟ ایک بار میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بطول کی رضامندی سے نوال نے معیز سے کہہ دیا تھا کہ وہ 10-15 منٹ کے لیے زویا سے بات چیت کر لے۔ یہ سنتے ہی وہ خوش ہو گیا تھا۔ دوسری طرف زویا جو نکاح کے وقت رو رو کر بحال ہو گئی تھی، ابھی بھی اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور اسے اپنا جسم تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب نوال نے اسے بتایا کہ معیز بھائی تم سے ملاقات کرنے آ رہا ہے، اسے جلدی سے اپنا چہرہ ٹھیک کر لو، یہ سنتے ہی وہ گھبرا گئی۔ لیکن ابھی تو صرف نکاح ہوا ہے نا، تو پھر یہ سب کیا؟ یہ سنتے ہی نوال ہنس دی تھی۔ ارے بھائی، اب وہ تمہارا شوہر ہے، جب چاہے تم سے ملاقات کر سکتے، تم اسے منع نہیں کر سکتی۔ نوال کے سمجھانے پر وہ دل ہی دل میں شدید غصے کا شکار ہو رہی تھی۔ نوال تو کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد معیز کمرے میں آیا تھا۔ اونچا لمبا وجود، سیاہ رنگ کا کرتا پہنے وہ بہت ہی خوبرو لگ رہا تھا، لیکن زویا نے ایک بار بھی اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے معیز کے کمرے میں آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ تبھی وہ رخ پھیر کر بیٹھ گئی۔ معیز اس کے سامنے بیٹھ کر ہلکے سے کھنکا رہا تھا۔ ہم آپ سے ملاقات کے لیے بے قرار اور آپ رخ موڑ کر بیٹھی ہیں۔ وہ شرارت بھرے لہجے میں اس کے سامنے بیٹھا بول رہا تھا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز آپ کمرے سے باہر چلے جائیں۔ اس کے غصے کو معیز شرم و حیا سمجھ رہا تھا، تبھی یہ جانا کہ اس نے اپنے بھاری ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے تو زویا کی جان جیسے ہتھیلی میں آ گئی تھی۔ اسے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بڑے پیار سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک اپنے لب اس کی جلتی پیشانی پر رکھے تو زویا سے مزید سہنا دشوار ہو گیا تھا۔
उसने दोनों हाथ चہرے پر رکھے اور رونا شروع کر دیا۔ معیز حیران رہ گیا تھا۔ ارے ارے کیا گستاخی ہوگی، دیکھو معاف کر دو۔ اس نے دونوں کان پکڑ لیے تھے، لیکن زویا نے مسلسل رونا جاری رکھا تھا۔ تھک ہار کر معیز کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی میں گھر گیا تھا، کہیں وہ کسی اور کو تو پسند نہیں کرتی۔ وہ انہی خدشات کا شکار تھا۔ رخصتی بھی آدھی ہو جاتی تو کیا دشواری تھی۔ اس کا دل بڑا اداس تھا۔ یہ 6 مہینے کیسے گزریں گے، یہی سوچ سوچ کر وہ تھک گیا تھا۔ یہ کیا ہے امی؟ وہ پڑھائی میں مصروف تھی جب بطول نے ایک خوبصورت بکے اور ایک گفٹ اس کے سامنے رکھا تھا۔ یہ معیز نے بھجوایا ہے بیٹا تمہارے لیے۔ زویا نے کوفہ سے اس سامان کو دیکھا تھا۔ نکاح کو 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ اس دوران نہ تو اس نے اپنے شوہر سے بات کی تھی اور نہ ہی وہ اسے ملنے آیا تھا، جس پر اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ لیکن آج اس کی بھیجی ہوئی چیزوں پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گفٹ کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس میں خوبصورت قیمتی موبائل تھا۔ جیسے موبائل آن کیا تو فوراً بجنا شروع ہو گیا۔ ساتھ ہی معیز احمد کا نام بھی اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ زویا شدید غصے کی کیفیت میں تھی۔ وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا کچھ بھی ہو جائے، وہ ہرگز اس کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارے گی۔ جب وہ اس رشتے میں ہی نہیں بندھنا چاہتی تھی تو پھر کیا فائدہ اس رشتے کا؟ اس نے موبائل آف کر کے رکھ دیا۔ تبھی بطول کے موبائل پر معیز کی کال آئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زویا؟ وہ تمہارا شوہر ہے، کوئی نامحرم نہیں، بات کر لو اس سے۔ امی مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی، میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ زبردستی مت کریں۔ پہلی بار بطول سے بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں بدتمیزی آئی۔ بطول نے اچانک اپنا دل تھام لیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے بدنام کرنا چاہتی ہو؟ اگر تم اس بات سے نہیں کرو گی تو وہ یہی سمجھے گا کہ تمہارے دل میں کوئی اور تھا، تمہارے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ سب میری تربیت پر انگلی اٹھائیں گے۔ میں جو اتنی پڑھی لکھی ہوں، ایک ایسی زندگی گزاری ہے کہ کبھی کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیا، اور اب تم لوگوں کو بولنے کا موقع دو گی۔ وہ مجھ پر سوال اٹھائیں گے کہ میں نے اپنی بیٹی کی کیسی تربیت کی ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر زویا کے حواس اڑ گئے۔ امی امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی، لیکن میں ابھی ذہنی طور پر اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی، اور پھر آپ نے اتنی جلدی میرا نکاح کر دیا۔ آپ نے میرے ان خوابوں کے بارے میں نہیں سوچا جو میں نے اپنے حوالے سے دیکھ رکھے تھے۔ زویا اپنی ماں کے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ کبھی بھی اپنی ماں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے احساس تھا اپنی ماں کی قربانیوں کا، اس کی آزمائشوں کا۔ ایسے میں وہ انہیں تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر مجھے تکلیف نہیں دینا چاہتی تو معیز سے بات کرو، اور کبھی بھی اسے اپنے رویے سے اس شک میں مبتلا نہ کرنا کہ تم اس نکاح کے لیے رضامند نہیں تھی۔ بطول نے اسے وعدہ لے لیا تھا۔ پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے فون پر بات کرنے لگی۔ معیز بڑے ہی میٹھے لہجے میں اس سے بات کرتا، بڑی محبت بھری باتیں وہ اسے اصرار کرتا کہ کبھی کبھار وہ اس سے ملاقات کے لیے آئے۔ 6 مہینے بہت ہوتے، اسے انتظار کرنا بہت دشوار لگ رہا تھا۔ زویا اپنے دل پر پتھر رکھنا چاہتے اپنے موبائل پر تو اس سے بات کر لیتی، لیکن اس کے بہت کہنے کے باوجود کبھی اس سے ملاقات کرنے پر تیار نہیں ہوئی تھی۔ پھر اس نے ایک دن ٹھان لی کہ وہ معیز سے بات کرے گی کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ اس کا دل ابھی تک اس رشتے پر راضی نہیں ہوا تھا۔ در حقیقت وہ کبھی بھی کسی مرد کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اسے مردوں سے شدید کوفت محسوس ہوتی تھی۔ شادی کے بعد بھی وہ کبھی معیز کو خوش نہیں رکھ پائے گی، تو پھر اس رشتے کا کیا فائدہ ہے؟ یہی سوچ کر وہ آج اس سے ریسٹورنٹ میں ملنے پر راضی ہوئی تھی، اور اس کے منہ سے وہ الفاظ ادا ہوئے جس کے بارے میں اس نے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا۔ معیز احمد اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا تھا۔ وہ تو بڑی شدت سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نکاح کے پورے 3 مہینے بعد بالآخر وہ اس سے ملاقات پر آمادہ ہوئی تھی، لیکن جو بات اس نے کہی تھی وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ تبھی وہ شدید غصے میں آ کر اس کے وجود کو اپنے بازو میں جکڑ کر غصے کا اظہار کر بیٹھا۔ لیکن زویا اچانک بے ہوش ہو گئی تھی، جسے دیکھ کر اس کی جان پر بن آئی۔ اب وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تقریباً 10-15 منٹ بعد اسے ہوش آیا تھا۔ اس کا وجود ابھی تک کانپ رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ معیز نے چپ چاپ اسے گھر کے باہر اتار دیا اور خود زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ بطول بھی کالج سے گھر آ گئی تھی۔ آتی وہ اپنے کمرے میں گھس گئی۔
پھر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ معیز کا وہ لمس، اس میں بلا کے جذبات تھے، غصے کے، حقارت کے۔ وہ سچ میں ہی ڈر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اور اس شادی کے بعد اس کا کیا حال کرے گا؟ طلاق تو کسی صورت اسے دینے والا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے ساری زندگی اسی شخص کے ساتھ گزارنی ہوگی۔ اب جب کہ وہ شادی کے بعد اسے شاید ان باتوں کا بدلہ بھی لے۔ پھر سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو گئی۔ نہ جانے شادی کے بعد وہ اس کا کیا حال کرنے والا ہے۔ ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، اس کے پیپرز ہونے میں صرف 1 مہینہ ہی باقی تھا۔ اس دن کے بعد سے معیز کی کوئی کال نہیں آئی تھی۔ زویا اس کے رویے پر شدید پریشانی کا شکار تھی۔ اگر اس نے اس پر کوئی الزام لگا کر چھوڑ دیا تو اس کی ماں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ یہی پریشانی اسے کھائے جا رہی تھی۔ پھر 3 مہینے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ چلو بھائی بطول، اب رخصتی کی تاریخ رکھ لو۔ اب میں اپنی بیٹی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ پہلے تو وہ لڑکا اتنا اتاوا آ رہا تھا، اب کہتا ہے کہ زویا کی بغیر رضامندی کی یہ رخصتی نہیں ہوگی۔ تم بتاؤ بیٹی، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ شگفتہ بیگم آج رخصتی کی تاریخ رکھنے آئی تھی، وہ بھی اپنی بیٹی عالیہ کے ساتھ۔ اچانک تھی، انہوں نے زویا سے اس کی رضامندی پوچھی تو وہ گھبرا گئی۔ اس کی آنکھیں ماں کو دیکھ رہی تھی۔ بطول کی آنکھوں میں التجا تھی۔ نہیں آنٹی، جو فیصلہ امی کا وہی میرا ہے، وہ سر جھکا کر کہہ گئی تھی۔ یہ سنتے ہی شگفتہ بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ جیتی رہو میری بیٹی، میرا معیز تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی کسی لڑکی کو پسند نہیں کیا، لیکن تمہیں ایک نظر دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ امی میں اسی سے شادی کروں گا۔ بطول بہن کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے بھی اس رشتے سے انکار نہیں کیا اور اپنے اس ہیرے کو میری جھولی میں ڈال دیا۔ شگفتہ بیگم کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ پھر دونوں نے مل کر رخصتی کی تاریخ بھی فکس کر لی تھی۔ زویا کی یہ سوچ سوچ کر جان نکل رہی تھی کہ سواگرات میں نہ جانے معیز اس کا کیا حال کرنے والا ہے۔ شاید وہ اسے اس بات کا بدلہ بھی لے۔ یہی باتیں اسے سکون نہ لینے دے رہی تھی۔ دلہن کے لال رنگ کے جوڑے میں وہ آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ اس کے برابر میں بیٹھا معیز احمد بالکل خاموش تھا۔ کوئی شرارت، کوئی بات اس کے کسی انداز سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس رخصتی سے خوش ہے۔ اس نے تو اپنی ماں شگفتہ بیگم کو منع کر دیا تھا کہ اتنی جلدی رخصتی کی کیا ضرورت ہے، لیکن انہیں بھی معیز کی شادی کی جلدی تھی، اس لیے وہ جلد سے جلد زویا کو اس گھر میں لانا چاہتی تھی۔ ساری رسومات کے بعد اسے معیز احمد کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، جہاں پر اس کے معصوم چہرے پر خوف کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ بھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد معیز کمرے میں آنے والا تھا۔ اس کی جان ہتھیلی پر اٹکی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آج وہ پھر بے ہوش ہو جائے گی۔ جب بھی وہ شدید گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا ہوتی تو اسے بخار ہو جاتا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کا جسم تپنا شروع ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ شاندار شخصیت یہ معیز احمد کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ بہت ہی تھک گیا تھا۔ آج اس کے دل کی خوشی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی، لیکن وہ الگ بات تھی کہ اس نے چہرے سے کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ آج کتنا خوش ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ زویا کے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری خواہش پوری نہ کر سکا۔ ویسے تمہارے دل میں یہ بات آئی کیسے؟ معیز نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ زویا کا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی معیز احمد اس پر حاوی ہو جائے گا۔ اس کے لبوں سے کوئی اور آواز نہیں نکلی تھی۔ تبھی معیز نے دیرے سے اس کا ہاتھ تھاما تھا، بڑی نرمی، بڑے پیار سے، پھر اس کی تھوڑی چھو کر کہنے لگا، گھبراؤ مت، جب تک تمہاری رضامندی نہیں ہوگی میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ نوال نے مجھے سب کچھ بتا دیا کہ تمہیں کیا خوف ہے، تمہیں سہاگرات کا خوف ہے، اس وجہ سے تم اتنا بڑا فیصلہ کرنے والی تھی۔ بالکل ہی بے وقوف ہو۔ زویا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے وہ معیز کو دیکھنے لگی تو معیز مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تو تمہاری خواہش پوری کرنے والا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ تم شاید کسی اور کو پسند کرتی ہو، اس لیے تم نے یہ سب کہا۔ لیکن ایک دن نوال سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ تو کہہ رہی تھی کہ معیز بھائی، زویا مردوں سے بہت چڑھتی ہے۔ پہلے اس کے باپ نے اس کی ماں کو چھوڑ دیا، اس کے بعد سے وہ کسی بھی مرد پر کبھی اعتبار نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف اسے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے سارے مرد عورتوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی بھر شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بڑی ہی معصوم اور نازک ہے، آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔
اس کے دل سے وہ تمام نفرت، تمام خدشات دور کرنے ہیں تبھی وہ آپ کی ہوگی۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ زور زبردستی کی تو کبھی بھی وہ آپ کو دل سے قبول نہیں کرے گی۔ واہ یار، تم بڑی بے وقوف سی لڑکی ہو، لیکن تم نے دوست بہت سمجھدار بنا رکھی ہے۔ اس نے تو میرے دل کا راستہ ہی صاف کر دیا، اسی لیے تو میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ تمہیں کچھ وقت دینا چاہتا تھا۔ ابھی بھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جتنا چاہے وقت لے لو، لیکن کبھی مجھ سے دور جانے کی بات مت کرنا۔ وہ بڑے پیار سے اس کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ زویا حیران تھی۔ معز احمد کا لمس اسے برا نہیں لگ رہا تھا، اس کا دل بری طرح الگ ہی انداز میں دھڑک رہا تھا۔ ایک دم ہی اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ آج کی رات معز احمد نے اس کے ساتھ صرف اپنے دل کی باتیں کی تھی۔ ضروری نہیں کہ مرد پہلی رات اپنا جسمانی تعلق قائم کرے، وہ اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا۔ اسے اس کی معصومیت، اس کے حساس دل کا احساس تھا۔ پہلے وہ محبت سے اس کا دل بھرے گا، اس کے بعد ہی کوئی تعلق بنائے گا۔ معز احمد نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا۔ زویا بڑی دلچسپی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن معز اس کے دل کی دنیا پہ چھا جائے گا۔ اس کے بعد زویا خود اسے کہے گی کہ وہ اس کے وجود پر اختیار حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ جیت ہمیشہ محبت کی ہوتی ہے، اور معز احمد اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی، معز جاگ رہا تھا، لیکن زویا کروٹ بدل کر سو رہی تھی۔ کل تک جس مرد سے وہ خوف کا شکار تھی، اور آج اسی مرد کے بستر پر بے خوف و خطر گہری نیند سو رہی تھی۔ معز نے اسے بہت محبت اور نرمی کا احساس دلایا تھا، اور یہ احساس اس کے دل کے خوف کو کم کر گیا تھا۔ اب وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی، کیونکہ معز احمد اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ زویا کو بالکل سہیلیوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ کبھی کبھی تو اسے معز کی سنگت میں اپنی دوست نوال یاد آیا جایا کرتی تھی۔ اس کی ماں بھی زویا کو اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتی تھی۔ پھر ابھی شادی کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ معز نے کہہ دیا تھا کہ زویا اگر چاہتی ہے تو یہ 3rd ایئر میں ایڈمیشن لے لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ سن کر زویا بہت خوش ہوئی تھی، اور پھر اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اب روزانہ معز آفس میں جاتے ہوئے زویا کو یونیورسٹی چھوڑنے جایا کرتا تھا، اور واپسی پر وہ خود تو کچھ لیٹ آتا تھا، لیکن گاڑی بھیج دیتا تھا تاکہ زویا کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ وہ جانتا تھا اس کی بیوی تھوڑی سی پریشانی میں بھی گھبرا جاتی ہے۔ زویا کی ماں بھی اسے دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ ان کے بعد بھی کوئی ہے جو ان کی بیٹی کا اتنا خیال رکھ رہا ہے اور اسے اتنا پیار کرتا ہے۔ وہ اکثر شام کو اپنی بیٹی سے ملنے آ جایا کرتی تھی۔ ان کا بھی زویا کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اکثر ان کا دل پریشان ہوتا اور وہ آ جایا کرتی تھی۔ پھر زویا کی یہی روٹین تھی۔ اب تو اکثر وہ اپنے مائکے جاتی اور وہاں بھی اسے معز کی فکر ہوتی۔ امی میں جلدی گھر جاؤں گی، معز کے لیے کھانا خود بناؤں گی، معز کے کل کے آفس کے کپڑے میں خود رکھوں گی، بس یہی کچھ کرتی رہتی تھی۔ اور اس کی ماں اس کی زبان سے معز کا نام سن کر بہت خوش ہوتی تھی۔ انہوں نے تو اپنی زندگی میں کوئی سکھ، کوئی سکون دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن اپنی بیٹی کے لیے بہت دعائیں کیا کرتی تھی۔ زویا کو بھی یونیورسٹی جاتے ہوئے ایک ہی مہینہ گزرا تھا کہ ایک دن معز آفس سے گھر آیا تو کافی پریشان لگ رہا تھا۔ زویا کہنے لگی، کیا ہوا ہے، آپ پریشان کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھے کمپنی کی طرف سے 2 سال کے لیے دوسرے ملک ٹور پر جانے کا آرڈر ملا ہے، کل تک ٹکٹ کنفرم ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی زویا بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اب تو وہ مائکے میں بھی بہت مشکل سے رہتی تھی، کیونکہ اسے معز کی عادت ہو گئی تھی، بلکہ اسے اپنے شوہر سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ وہ شوہر جو زویا سے اتنا پیار ہوتے ہوئے بھی آج تک اس کی مرضی کے خلاف اسے اپنا حق وصول نہیں کیا تھا۔ ابھی تک ان کے درمیان ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے، لیکن معز پھر بھی مطمئن تھا کہ زویا اس کی تھی، اور اب تو وہ زویا کا اعتماد بھی بحال کر چکا تھا۔ اور اب وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ ابھی زویا کو نہیں چھیڑے گا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر لے۔ اگلے دن معز کی شام کی فلائٹ تھی، اور اس کا دل تو نہیں کر رہا تھا کہ وہ زویا کو چھوڑ کر جائے، لیکن مجبوری تھی، جانا بھی ضروری تھا۔ ادھر زویا پیکنگ کرتے ہوئے بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ تبھی معز جب کمرے میں اپنا بیگ اٹھانے کے لیے آیا تو وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی اور پھوٹ پھوٹ کا رونا شروع کر دیا۔ میں کیسے آپ کے بنا رہوں گی؟ یہ سب دیکھ کر معز بھی پریشان ہو گیا تھا، لیکن جانا بھی تو ضروری تھا۔ پھر وہ جلدی سے اپنا سامان لے کر باہر نکل گیا۔ اگر وہ تھوڑی دیر یہاں پر رکا تو وہ جانتا تھا کہ وہ جا نہیں پائے گا، کیونکہ وہ زویا سے کس قدر محبت کرتا تھا۔ یہ وہی جانتا تھا کہ اس تمام عرصے میں اس نے خود کو زویا سے کتنی مشکل سے دور رکھا ہوا تھا۔ معز لندن چلا گیا۔ وہاں جا کر معز
اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور زویا اپنی اسٹڈی میں مصروف ہو گئی، لیکن وہ زویا ہی جانتی تھی کہ کتنی مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ اب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ معیز سے کس قدر پیار کرتی ہے، اور جب بھی معیز کی کال آتی تو زویا ویڈیو کال پر رونا شروع کر دیتی تھی۔ اس نے صرف مردوں کی سختی کے بارے میں سنا تھا، لیکن معیز پہلا شخص تھا جس کے ساتھ اس کا پالا پڑا تھا، اور وہ اس کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ وہ اسے سمجھاتا تھا، ارے پگلی، میں آ جاؤں گا واپس، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور زویا نے BCS کے ایگزامز دے دیے۔ ادھر معیز بھی اپنے 2 سال مکمل کر چکا تھا، اور پھر جس روز معیز نے واپس آنا تھا زویا بہت خوش تھی۔ اس تمام عرصے میں اس نے اس کو بہت یاد کیا تھا۔ جس روز معیز نے آنا تھا زویا بہت اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ اس نے معیز کی پسند کا ڈریس پہنا تھا اور ہلکا ہلکا میک اپ کیا تھا۔ معیز کی ماں بھی یہ دیکھ کر بہت خوش تھی، کیونکہ آج معیز کے آنے کی خوشی میں زویا کے چہرے پر کتنی چمک تھی۔ ایئرپورٹ پر معیز کو لینے کے لیے اس کی بہن ہی گئی تھی۔ انہوں نے زویا کو ساتھ چلنے کا کہا تھا، لیکن زویا نے منع کر دیا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اگر میں چلی گئی تو یہ نہ ہو کہ میں خود پر قابو نہ پا سکوں، اس لیے منع کر دیا کہ نہیں آپ جائیں، میں ان کی پسند کا کھانا بنا دوں گی۔ جیسے ہی معیز گھر میں آیا تھا زویا کچن سے فارغ ہو چکی تھی، اور وہ پھر سے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ معیز کچھ دیر تو لاؤنج میں بیٹھا ادھر ادھر نظریں گھماتا رہا تو اسے زویا نظر نہ آئی۔ تب اس کی ماں مسکرا کر کہنے لگی، جاؤ زویا، اپنے روم میں ہی ہے، وہ بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو زویا نے جیسے ہی معیز کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ تبھی معیز نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا، پاگل، اب تو میں آ گیا ہوں۔ وہ کہنے لگے، بہت برے آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، پتہ ہے میں نے آپ کے بغیر کتنی مشکل سے 2 سال گزارے ہیں۔ اس کی بات سن کر معیز کھلکھلا کر ہنسا تھا اور کہنے لگا، چلو اچھا ہے نا، تمہیں میری قدر تو ہوئی۔ اور آج پہلی بار زویا کا معیز کے سینے سے لگے پیچھے ہٹنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ معیز زویا کا یہ بدلا ہوا رویہ دیکھ کر حیران تھا اور خوش بھی تھا۔ رات میں جب وہ دونوں کھانا کھا کر کمرے میں آئے تو زویا بار بار معیز کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جب معیز سونے کے لیے لیٹا تو زویا نے خود ہی اس کے سینے پر سر رکھا اور اس کے گرد بازو حائل کر کے لیٹ گئی۔ اب معیز نے بھی اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ آج معیز اور زویا نے اپنے اس رشتے کو مکمل کر لیا تھا۔ زویا خوش تھی کہ اسے ایک اچھا انسان ملا ہے جو اس کے جذبات اور احساسات کا بہت خیال رکھتا ہے۔ اگلی صبح زویا نے آنکھیں کھولی تو معیز اس کے پہلو میں سویا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، اور وہ خوش قسمت ترین لڑکی تھی کہ اسے معیز جیسا شوہر ملا، اور وہ دل ہی دل میں اپنے شوہر کی لمبی عمر کی دعائیں کرنے لگی۔ ناظرین، کیسا لگا آج کا ناول؟ ناول اگر اچھا لگا تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے ناول میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔